آج ہم ڈیفیوژن پروسیس کے بارے میں جانیں گے۔ مالیکیولز کا زیادہ کنسنٹریشن والے ایریا سے کم کنسنٹریشن والے ایریا کی طرف جانے کا عمل ڈیفیوژن کہلاتا ہے۔ یہ عمل تب تک چلتا رہتا ہے جب تک مالیکیولز ایکویلیبریم پوزیشن میں نہ آ جائیں اور پورے ایریا میں برابر نہ پھیل جائیں، جیسا کہ شوگر مالیکیولز کی ڈیفیوژن کا عمل دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ سیل مالیکیولز کی ممبرین کے آر پار ڈیفیوژن کے لیے کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی، اس لیے ڈیفیوژن کو پیسو ٹرانسپورٹ کی ہی ایک قسم مانا جاتا ہے۔ ہائپرٹونک سولوشن۔ ہائپرٹونک سولوشن ایسا سولوشن ہوتا ہے جس کی سولیوٹ کنسنٹریشن کسی دوسرے سولوشن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک سیل کو ہائپرٹونک سولوشن میں رکھا جاتا ہے تو ہائپرٹونک سولوشن میں پانی کی کنسنٹریشن کم اور سیل کے اندر زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کے مالیکیول سیل سے نکلنے لگتے ہیں اور سیل ویکیول سکڑنے لگتا ہے۔ اس طرح پانی کے مالیکیولز کی مجموعی حرکت سیل سے ہائپرٹونک سولوشن کی طرف ہوتی ہے۔ ہائپرٹونک سولوشن۔ ہائپرٹونک سولوشن ایسا سولوشن ہوتا ہے جس کی سولیوٹ کنسنٹریشن کسی دوسرے سولوشن سے کم ہوتی ہے۔ جب سیل کو ہائپرٹونک سولوشن میں رکھا جاتا ہے تو ہائپرٹونک سولوشن میں پانی کی کنسنٹریشن زیادہ اور سیل کے اندر کم ہونے کی وجہ سے پانی کے مالیکیولز سیل کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں اور سیل ویکیول پھیلنے لگتا ہے۔ اس طرح پانی کے مالیکیول کی مجموعی حرکت سیل کے اندر کی طرف ہوتی ہے۔ ڈیفیوژن آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن۔ انسانی جسم میں گیسوں کے تبادلے کا عمل بھی ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتا ہے۔ جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ اور آکسیجن کی کم ہوتی ہے، جبکہ ہوا میں آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں موجود آکسیجن انسانی جسم میں یعنی زیادہ سے کم کنسنٹریشن کی طرف حرکت کرتی ہے، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر کی طرف حرکت کرتی ہے۔ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن۔ بہت سے مالیکیولز اپنی جسامت اور چارج کی وجہ سے آزادی کے ساتھ سیل ممبرین کے آر پار ڈیفیوژن نہیں کر سکتے۔ ایسے مالیکیولز کو سیل کے اندر اور باہر سیل ممبرین میں موجود ٹرانسپورٹ پروٹین کی مدد سے لے جایا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ پروٹین مالیکیول کو کم کنسنٹریشن کی طرف گزارنے کے لیے اپنی شکل تبدیل کرتا ہے اور ڈیفیوژن کے عمل میں مدد دیتا ہے۔ جب ایک ٹرانسپورٹ پروٹین کسی مالیکیول کو زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف جانے میں مدد دے تو اس عمل کو فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ ایسے ڈیفیوژن کی سپیڈ سمپل ڈیفیوژن سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی پیسو ٹرانسپورٹ کی ہی ایک قسم ہے کیونکہ اس میں بھی انرجی نہیں لگائی جاتی۔